اور جتنے بھی زمانے آئے ہر نبی کا زمانہ تھا، نبیوں سے پہلے بھی زمانہ تھا، لیکن اللہ کریم نے کسی نبی کے زمانے کی قسم نہیں اٹھائی، اور قسم اٹھانا وہ بھی اللہ کریم کا قسم اٹھانا کوئی عام بات نہیں۔ کسی نبی کے زمانے کی اللہ کریم نے قسم نہیں اٹھائی، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو قرآن نازل ہوا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یارو زمانے تو اور بھی تھے، اللہ کریم نے کسی زمانے کی قسم نہیں اٹھائی۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جب یہی صورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سبقن پڑھتے ہیں، جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ کر سبق پڑھتا ہے، اسی طرح حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شاگرد تھے، صحابی رسول بھی تھے، حضور کے شاگرد تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن سبقن پڑھتے تھے۔ جب یہ صورت پڑھی تو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت کی آپ وضاحت فرمائیں کہ اس صورت کے اندر اللہ کریم نے جس زمانے کی قسم اٹھائی ہے اس زمانے سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والعصر، اللہ کریم نے جس زمانے کی اس آیت کے اندر جس زمانے کی اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے اس زمانے سے مراد حضور نے فرمایا میرا زمانہ ہے۔ زمانے تو اور بھی تھے، اس زمانے کے قسم اٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کریم نے اس زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ پہلے نبیوں کے زمانے جو تھے ان کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ ان زمانوں کو نسبت ان انبیاء سے تھی، اور اس زمانے کو نسبت امام الانبیاء سے ہو گئی، تو اللہ کریم نے فرمایا، اے زمانہ تو اب عام زمانہ نہیں رہا، تیری نسبت رسول اللہ سے ہو گئی، اب تیرا زمانہ رسول اللہ کا زمانہ کوئی عام زمانہ نہیں رہا، اے زمانہ اب تو عام نہیں رہا، تیری اعلیٰ سے نسبت ہو گئی، اب مجھے اسی زمانے کی قسم۔ اللہ کریم نے اس زمانے کی قسم اسی لیے اٹھائی کہ اس زمانے کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی۔ سامعین محترم، صرف اللہ نے زمانے کی قسم نہیں اٹھائی، صرف زمانے کی، کہ جس زمانے میں حضور تشریف لائے اللہ کریم نے اسی زمانے کی قسم اٹھائی، صرف زمانے کی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے اللہ کریم نے اس شہر کی بھی قسم اٹھائی، اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ مولا کیوں ہے؟ بیت اللہ ہے اس لیے، مقام ابراہیم ہے اس لیے، حجر اسود ہے اس لیے، آب زمزم ہے اس لیے، صفا مروہ ہے اس لیے، مینا عرفات ہے، مزدلفہ ہے اسی لیے قسم ہے۔ اللہ کریم نے آگے واضح فرما دیا، محبوب نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نہیں اسی لیے قسم نہیں کہ بیت اللہ ہے، اس لیے قسم نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے قسم نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، نہیں اس لیے قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو جو اس شہر میں تشریف فرما ہے، تیری وجہ سے، تیری نسبت کی وجہ سے مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ تو اللہ کریم نے شہر مکہ کی قسم بھی نسبت رسول سے اٹھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بیت اللہ موجود تھا، بولیے بیت اللہ موجود تھا، جی مقام ابراہیم موجود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر قدم رکھ کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی،
یہ مقام ابراہیم پہلے بھی موجود تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے آب زمزم بھی پہلے موجود تھا. یہ صفا مروہ حضرت بی بی ہاجرہ کی نسبت سے یہ پہلے موجود تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی نسبت سے یہ مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مقامات موجود تھے. اللہ کریم قسم اٹھاتا تو پہلے اٹھا لیتا، بعد میں اٹھانے کی وجہ صرف یہی تھی. یہ قرآن کے لفظ واضح بتا رہے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے قسم ہے تو کسی اور وجہ سے قسم نہیں، قسم ہے تو صرف تیری وجہ سے قسم ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے اسی شہر کی قسم، شہر مکہ کی قسم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو اس شہر کے اندر تشریف فرما ہے، تیری وجہ سے مجھے شہر مکہ کی قسم. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین، والتین والزیتون، والتین تین کا درخت، والزیتون زیتون کا درخت، وطور سینین، یہ ساری قسمیں ہیں، یہ ساری قسمیں ہیں. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم. یہ قرآن پڑھ رہا. والتین آپ تلاوت کریں، جو تفسیر مرضی اٹھائیں. والتین مجھے انجیر کی قسم. یہ انجیر پہلے بھی تھا، پہلے بھی تھا. تو اللہ کریم نے جب قسم اٹھائی اس وقت قسم اٹھائی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کو پسند فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کو تناول فرمایا. جب حضور نے پسند فرمایا تو اللہ کریم نے فرمایا لوگوں سن لو، اب انجیر بھی عام انجیر نہیں رہا، مجھے انجیر کی قسم. والزیتون، مجھے زیتون کی قسم. زیتون کا تیل بھی ہوتا ہے، زیتون کا درخت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ زیتون کا درخت موجود تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے قسم اٹھائی اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کو پسند فرمایا. جب حضور نے پسند فرمایا تو اللہ کریم نے فوراً قسم اٹھائی والزیتون، مجھے زیتون کی قسم. وطور سینینا، وطور سینینا، طور سینا کیا ہے؟ طور سینا کو نسبت تو حضرت موسیٰ سے ہے. طور سینا کو نسبت کس سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر چڑھ جاتے، خدا سے ہم کلام ہوتے، تو اللہ کریم نے اس وقت بھی طور سینا کی قسم نہیں اٹھائی، اس وقت بھی نہیں اٹھائی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات اس طور سینا کی وادی سے جب حضور کا گزر ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا بطور سینینا، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم. جس جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی یا جو جو چیز آقا کریم پسند فرماتے گئے، اللہ کریم اسی چیز کی اور اسی جگہ کی قسم اٹھاتے گئے. تو اللہ کریم نے جس وقت یہ زمانے اور شہر اور جگہ یہ سب آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، تو اب اصل بات کی طرف آتے ہیں. جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا کہ جس وقت جس شہر میں حضور تشریف لائے اسی شہر کی قسم، جس زمانے میں حضور تشریف لائے اسی زمانے کی قسم، جس چیز کو حضور نے پسند فرمایا اسی چیز کی قسم، اور جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اس وقت کی شان کیا ہوگی. جس وقت تشریف لائے وہ کون سا وقت تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا، سوموار کا دن، صبح صادق کا وقت. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط دن کو، مکمل دن کو تشریف کیوں نہ لائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل رات کو تشریف کیوں نہ لائے؟ علماء نے بیان کیا کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دن کو تشریف لاتے تو رات حضور کے فیض سے محروم رہتی،
اگر حضور رات کو تشریف لاتے تو دن حضور کے فیض سے محروم رہتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جسے صبح صادق کا نام دیا گیا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. رات نے جاتے ہوئے حضور کے مکھڑے کو دیکھا اور دن نے آتے ہوئے حضور کے مکھڑے کو دیکھا. رات نے جاتے ہوئے حضور کے فیض سے فیض یافتہ ہوئی اور دن آتے ہوئے حضور کے فیض سے فیض یاب ہوا. اور وہ وقت، وہ رات، اسے لیلۃ الولادت کہتے ہیں. لیلۃ الولادت. اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی ہے جسے رمضان المبارک کہتے ہیں، جس میں روزے فرض ہیں. اور اس میں ایک رات آتی ہے جسے کہتے ہیں لیلۃ القدر. کیا کہتے ہیں بولیے؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی شان کتنی عظیم ہے بولیے. لیلۃ القدر قرآن ہے. قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ اکبر. لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس رات ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب لیلۃ القدر اس کو بھی سامنے رکھیں اور لیلۃ الولادت اس کو بھی سامنے رکھیں، پھر موازنہ کریں کہ وہ رات بھی عظیم ہے، لیلۃ القدر وہ رات بھی عظیم ہے. موازنہ کریں کہ لیلۃ الولادت کس لحاظ سے اس رات سے عظیم ہے، کس لحاظ سے. لیلۃ القدر کہ اس رات قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر اس رات قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کتنی مہینوں سے قرآن کہتا ہے؟ کتنی مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے افضل. لیلۃ القدر جس رات قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں. سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سال مکمل ہو جاتا ہے. اور 1000 مہینے اب کیلکولیٹ کرتے جائیں، ضرب تقسیم کرتے جائیں، کتنی سال بنتے ہیں. کہ لیلۃ القدر جس رات قرآن نازل ہو اس رات 1000 مہینوں سے افضل. اور جس رات قرآن والا تشریف لائے اس رات کی شان کیا ہوگی. دوسری بات یہ ہے قرآن جس رات نازل ہوا، قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن کیا ہے بولیے؟ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن رحمت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت ہے تو مؤمنین کے لیے رحمت ہے. قرآن کے اپنے لفظ ہیں، قرآن مؤمنین کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. قرآن مؤمنین کے لیے رحمت. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آقا کریم صرف مؤمنین کے لیے رحمت نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک جہان کے لیے نہیں، 2 جہانوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. تو جس رات صرف مؤمنین کے لیے جو رحمت نازل ہو، صرف مؤمنین کے لیے جو رحمت نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور جس رات سارے جہانوں کے لیے جو رحمت نازل ہو اس رات کی عظمت و شان کیا ہوگی. اور لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو حضور کو عطا ہوئی، اللہ کے نبی کو عطا ہوئی. اور لیلۃ الولادت وہ ہے کہ جس میں خود حضور تشریف لائے. اور لیلۃ القدر وہ ہے، لیلۃ القدر یہ وہ ہے کہ جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول. اور تمام حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ ملائکہ
چاہے وہ نوری مخلوق ہیں، فرشتے، ملائکہ جتنے بھی ہیں، ان کا مقام نبی سے کم ہے، نبی سے کم ہے، نبی کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ سارے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہر نبی کے پاس وحی لے کر گیا، اسی جبرائیل کو ہر نبی کی صحابیت حاصل ہے۔ یہی جبرائیل ہر نبی کا صحابی ہے، اور صحابی صحابی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، صحابی نبی نہیں بن سکتا۔ تو صحابی کا مقام نبی سے کم ہوتا ہے۔ جب جبرائیل سارے نبیوں کا صحابی ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کی شان بولیے زیادہ ہے۔ اور لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول ہوا، اور سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں جو کہ صحابی ہیں، جو کہ صحابی ہیں۔ جس رات فرشتوں کا نزول ہو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات امام الانبیاء کا نزول ہو اس رات کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ قدر والی رات عظیم رات ہے، جسے قرآن واضح کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو اسی رات نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی شان والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات فرشتے نازل ہوں وہ 1000 مہینوں سے افضل، جس رات قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات قرآن والا اور سارے فرشتوں کا امام سردار امام الانبیاء تشریف لائیں اس رات کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کے وقت، آپ کی ولادت کے وقت حدیثوں کے اندر ہے، کوئی حضرات، بعض حضرات اس حدیث کو نہیں مانتے، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، جو مانتا ہے وہ مان لے۔ جو نہیں مانتا، جبر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، حدیث میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اس حدیث کو علامہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھا، اور مجدد الوہابیہ مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ میں لکھا، اور حضرت علامہ کشتلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب میں لکھا، اور حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں لکھا، اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا، اور حضرت علامہ امام نبھانی نے بھی لکھا۔ بہت سارے محدثین نے اس بات کو لکھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت پر 3 جھنڈے لگائے گئے، 3 جھنڈے گاڑے گئے، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک بیت اللہ کی چھت پر۔ جب حضور کی ولادت ہوئی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت یہ 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک بیت اللہ کی چھت پر۔ میں نے جتنا محدثین کے نام لیے اور ان کی کتابوں کے نام لیے، ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ساری کتابوں میں، کہ جھنڈے لگائے گئے۔ اگر ہم ان محدثین کی اس روایت کو مان لیں تو یہ بات درست ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خاطر اگر ہم جھنڈا اٹھائیں، جھنڈا لہرائیں تو درست ہے۔ حضور کے میلاد کی خاطر اگر ہم جھنڈیاں لگائیں تو درست ہے۔ اور میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوار کو روزہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے روزہ؟ آقا کریم ہر سوار کو روزہ کیوں رکھتے؟ ہم میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کو، سال کے بعد نہیں، ہر سوار کو، مہینے کے اندر 4 سوار ہیں، ہر سوار کو حضور روزہ رکھتے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر سوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوار کو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوار کے دن میری پیدائش ہوئی،
اور پیدائش کو عربی میں ولادت کہتے ہیں. ولادت، یہ میلاد ولادت سے ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. میلاد ولادت سے ہے. اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ اس کا کوئی لمبا چوڑا مفہوم معنی نہیں ہے. میلاد کہتے اسے ہیں کہ جس محفل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو اسے میلاد کہتے ہیں. اب جو حضور کی آمد کا ذکر کرے تو اسے میلاد کا نام نہ دے، وہ اس کی مرضی، وہ میلاد خود بخود بن جائے گا. جس محفل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو اسے میلاد کہتے ہیں. جب حضور نے روزہ رکھا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بھی روزہ رکھیں. تو روزہ رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سوار کو روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر سوار کو ہی حضور اپنا میلاد منایا کرتے تھے. یاد ہے نا، ولادت کی یاد ہے، پیدائش کی بھی یاد ہے، یاد منانا ہی مقصد ہوتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کو روزہ رکھتے، اور حضور نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی ہر سوار کو روزہ رکھو، حضور خود رکھا کرتے تھے. تو روزہ رکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کی ولادت کی یاد منانی چاہیے، چاہے وہ روزہ رکھ کر یاد منائے، چاہے وہ محفل سجا کر یاد منائے، چاہے وہ جلوس نکال کر یاد منائے. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو. قرآن کہتا ہے اللہ کے دنوں کو یاد کرو. دن تو سارے خدا کے ہیں، تو پھر وہ کون سے دن ہیں کہ جس کو اللہ کریم نے خود کہا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو. قرآن کی تفسیریں اٹھائیں، جو مرضی تفسیر اٹھائیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں سے مراد وہی دن ہے جس دن کو نسبت یا نبی سے ہے یا ولی سے ہے. آپ تفسیریں اٹھائیں، جس دن کو نسبت یا نبی سے ہے یا ولی سے ہے وہی دن اللہ کے دن ہیں. اور اللہ نے فرمایا اللہ کے دنوں کو یاد کرو.